اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام اور شخصیات، مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور کبھی کبھار ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات اور مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ آج ہمارے بہت خوبصورت ہمارے مہمان، ہمارے بہت اچھے بھائی، ہمارے بہت اچھے ٹیچر پروفیسر جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے۔ آج ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ سر آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور گفتگو کس موضوع پر کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ علم کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، جسے ہمارے معاشرے میں اس دور میں، آج کے معاشرے میں کچھ خاص اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی ڈگریز لے کر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ڈگریز دکھا کر ایموشنل ہمیں بھی کر رہے ہیں، خود بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اگر ہم اس کی ڈیپ میں جائیں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھ لکھ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے، اور بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں جو کچھ نہیں پڑھے لیکن بہت کچھ کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے۔ کیا ان کا جذبہ ہے، کیا ان کا شوق ہے، کیا ان کی لگن ہے کہ جو انہیں آگے لے کر جاتی ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اور علم کی فضیلت یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، لحد تک علم حاصل کریں۔ ہمیں بہت مقامات پر، مختلف مقامات پر علم کی فضیلت کے حوالے سے حکم ارشاد ہوا ہے۔ آج ہم اس پر جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت شخصیت، خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے، میری مراد محترم المقام جناب پروفیسر انوار الحق صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ فرسٹ ٹائم ہمارے نور ہدایت کا حصہ بنے، بہت خوشی ہوئی۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اچھا، آج کا جیسا کہ میں نے بتا دیا، آج کا ہمارا موضوع علم کی فضیلت ہے۔ علم پر آج ہم گفتگو کریں گے، معاشرے میں جس کی بہت کمی، ایسا نہیں انسٹیٹیوٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے، لیکن علم سیکھنے والے بہت کم ہیں۔ اس کی کیا وجہ، اس پر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے گا نا علم کی فضیلت۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف آئیں تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اب جنرلی بات کر لوں کہ قرآن کی پہلی وحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے کہ علم کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلی تلقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی وہ ہے علم، اور پہلی وحی جس کو ہم بارہا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں علم کی طرف رجحان دیا گیا۔ علم کی طرف ہم جائیں گے تو ہی ہم اپنے دیگر جو ترقیاتی منازل ہیں یا جو بھی کام ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور واضح مثال کے ساتھ فرمایا گیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ آپ جاہل اور عالم کو برابر کھڑا کر سکتے ہیں۔ کیا بات، یعنی یہ دو مقام، یعنی یہ دو انگلیاں جیسے برابر نہیں ہے، اسی طرح عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر بہت سارے مقامات پر یہ بھی بیان کیا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو انبیاء کا طریقہ تھا یا پھر دعا تھی وہ علم تھا کہ یا اللہ ہمیں علم عطا فرما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود رب کائنات نے فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن، کیا بات، کہ قرآن وہ ہے،
یعنی رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. بے شک بے شک. یہ علوم کا مخزن، علوم کا محور، علوم کا مرکز. جب تک ہم علم حاصل کرتے ہیں، جب ہم علم کے اندر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا کون سی ہے، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور جب ہم جاہلوں کی فہرست میں ہوتے ہیں، جاہلوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں. بالکل ایسے ہی جو علم رکھتے ہیں انہی کے پاس اگر صحبت ہوتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے. علم والے کی صحبت آپ کو علم دے گی، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو. یہ وقت گزرتا چلا گیا، علم کے اندر خوبصورتی بھی آتی چلے گی. ایسا نہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے علم میں کمی آ رہی، نہیں، علم بڑھ رہا ہے. جیسا کہ آج سے اگر آپ 50 سال 70 سال پیچھے چلے جائیں تو سوشل میڈیا نہیں تھا تو بہت کم کرتے کرتے آج سوشل میڈیا بہت عام ہے. سوشل میڈیا بھی ایک علم ہے، جسے سوشل میڈیا کا پراپر علم آگے، اس میں IT مختلف شعبہ جات ہیں، تو وہ بندہ دنیاوی لحاظ سے بڑی ترقی کی طرف بڑھ جاتا ہے. ہم جی میں چاہوں گا ہم سوشل میڈیا پر بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت دور ہی اسی کا ہے. لوگ ہر کوئی سوشل میڈیا میں، ہم دن میں کتنی مرتبہ موبائل یوز کر رہے ہیں، تو سارا سوشل میڈیا کا سلسلہ ہے. تو میں کسی ایپ کا تو نام نہیں چاہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے ہم یہ کیا اسلامی سلسلہ، اسلامی معاشرے کے اندر کہیں شریعت میں کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کہیں ہے سلسلہ؟ کیونکہ قرآن میں تو پوری دنیا کا سلسلہ ہے، پورا نظام ہے. دیکھیں میں ویسے ایک تھوڑی چھوٹی سی بات کر دوں کہ سوشل میڈیا ویسے ہے، ہم سمجھتے کیا ہے سوشل میڈیا؟ یہ ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں یہ میڈیا ہے، یہ کمیونیکیشن ہے. ہمیں سب سے پہلے بولنے کا سکھایا گیا، ٹھیک ہے؟ ہم کمیونیکیٹ کریں گے تو آگے اپنا پیغام ڈیلیور کریں گے. اگر ہم اپنا پیغام نہیں آگے پہنچا سکتے تو ہم میڈیا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے جی، واہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قرآن بھی ہمارے لیے ایک ایسا راستہ ہمیں دیتا ہے جو ایک دائرہ محدود میں رہ کر یا ایک دائرہ کار میں رہ کر ہم بہت ساری چیزوں کو سوشل میڈیا کے ساتھ یعنی ملا کے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. جی تو سوشل میڈیا نے خاندان کو بھی جوڑا ہوا ہے. ویسے اگر دیکھا جائے وہ الگ بات ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، آپس کی گیدرنگ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیو دیکھیں تو گروپس کے ذریعے ہمیں یکجا بھی کیا ہوا ہے، ہمیں پازیٹیو دیکھنا چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ہمیں دیکھیں، اگر کوئی چیز ہے نا، اگر اس کے نقصانات ہیں تو اس کے اندر ہم اس کے مثبت اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا کو تو ہم اگر سوشل میڈیا کی بات کر لیں تو ہمیں سوشل میڈیا نے ہمیں اگر کہیں مثبت اثرات دیے، منفی اثرات دیے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں مثبت اثرات بھی دیے. اور ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مثبت اثرات، مثبت چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کی منفی چیزوں کو لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں قرآن، اسلام اور یہ دین، یہ میڈیا، ہمیں اس کو یعنی میڈیا کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. جی بالکل، کہ ہم ایسا مطلب کہ یعنی مثال کے طور پر ہم قرآن کی طرف چلے جائیں تو قرآن ہمیں میڈیا کی طرف دیکھیں تو ہمیں بڑے بڑے قاری ملتے ہیں جن کو ہم جس کو سننا چاہیں آپ. بالکل جی، جسے آج سے ہم 50 سال پہلے لے لیں تو بہت بڑے بڑے قاری اس وقت بھی موجود تھے، لیکن ہم ان کو سن نہیں سکتے تھے، ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے. آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. کوئی دنیا کا کسی کونے میں بھی انسان بیٹھا ہوا ہو، ہم اس کو دیکھنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. چند سیکنڈ کی بات ہے، ہم اس کو سنیں گے. اگر ہم اسی چیز کو اگر ہم نیگیٹو وے میں لے کے چلے جائیں تو پھر اس کے ہم اثرات بھی ہم خود دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم کے ذریعے اچھی چیزوں کو، یعنی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اچھے طریقے پر لے کے جانا چاہیے. اس میں والدین کا کردار بہت اہم ہے. جی بالکل. کیا فرماتے ہیں ایز اے ٹیچر آپ والدین کو کیا حکم دینا چاہیں گے کہ میڈیا کا استعمال اگر بچہ کرتا ہے تو یقیناً وہ دنیا کے نظام کو بخوبی جان سکتا ہے، دنیا میں رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، کام کرنے کا، بزنس کا، وہ آپ میڈیا سے کٹ کر آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا. اگر آپ جڑ جائیں گے تو آپ اچھے سے کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کو، اگر ہم سوشل میڈیا اور والدین کی ذمہ داریوں کو اگر دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا کردار جو ہے وہ یا تربیت کے جو نمایاں پہلو ہیں نا وہ زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں، والدین کیا کر سکتے ہیں. وہ میڈیا کے حوالے سے بچوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو یعنی آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بچوں کو میڈیا کے ساتھ بھی جوڑنا چاہیے.
ہم اس کے بغیر یعنی ہم یہ پہلے سمجھتے تھے نا کہ دنیا کے یا ایک کیا کہتے ہیں ایک اسٹیٹ کے یا ایک مکان کے 4 ستون ہیں، تو آج 5واں ستون بھی ہمیں مل گیا ہے. میڈیا آج ہمارا 5واں ستون ہے. تو ہم اس ستون کو بغیر چھیڑے چھاڑے اگر ہم کہیں کہ آگے نکل جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت ناممکن ہے. اچھا مذہبی شخصیات کی اگر میں بات کروں، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرہ حضرات ہو گئے، اپنے من پسند کے نعت خواں کو سننا چاہتے ہیں، بالکل یہ پازیٹیو وے ہے، نیگیٹو نہیں ہے. جی. تو اس میں مذہبی شخصیات کا کتنا اہم کردار ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اس پر بات کریں کہ میڈیا کے حوالے سے کہ مذہبی شخصیت کیا کر رہی ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کے اوپر یا مذہبی شخصیات آئیں اور آ کر ایسی گفتگو کریں جس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، لوگوں کے اندر جو شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، لوگوں کے اندر جو اسپیس کریٹ ہو گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی محبت سے، اپنے اسلام سے، اپنی زبان سے لوگوں کو جوڑے، لوگوں کو نفرتوں میں نہ پھیلائے. کہ وہ نفرتوں کے اندر نہ چلے جائیں. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے اندر ڈسٹینس پیدا ہو گئے. تو ہمیں اور ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس ڈسٹینس کو ختم کریں، اس اسپیس کو ختم کریں، اور قوم کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں. اور جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو حقائق اور سچائی بتائیں، ان کو محبت سکھائیں، ان کو شدت پسندی سے نکالیں، ان کو تشدد پسندی سے نکالیں، ان کو انتہا پسندی سے نکالیں. یہ سب سے بڑے جو پہلو ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اور اس کے اثرات بہت اچھے سامنے نکھر کر آئیں گے. تو یقیناً سوشل میڈیا کا بھی اثر ہے. اگر ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. تو ایز اے پروفیسر، ایز اے ٹیچر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے معاشرے پر اثرات اچھے ہیں یا برے ہیں؟ آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم بات کریں کہ ہر چیز کے نا 2 پہلو تو ضرور موجود ہیں. دنیا کے اندر شر بھی ہے، خیر بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم پوری دنیا کو اگر کہیں کہ پوری کی پوری دنیا شر میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور ہم یہ کہیں کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ خیر میں مبتلا ہو جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. عہد نبوی کے اندر جب پورا زمانہ خیر ہی خیر تھا تو کہیں نہ کہیں شر بھی موجود تھا، ایک کونے میں چھپا ہوا. ایسے ہی بالکل درست. ٹھیک ہے جی. جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. بے شک. تو اگر اس زمانے کے اندر بھی ایک کونے میں چھپا ہوا ایک شر موجود تھا تو آج کے دور میں تو ہمارے لیے ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس دور کے اندر شر. تو اس لیے ہم اس دور کے اندر بھی اس کے منفی اثرات بھی ہیں اور مثبت اثرات بھی ہیں، منفی بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں. تو ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ہم زیادہ اس چیز پر فوکس کریں گے کہ اس کے مثبت پہلو کون سے ہیں، کون سے ہیں. جی. نہ کہ ہم نیگیٹو. ہم جتنا جس چیز کو ابھاریں گے وہ اتنا ہی ابھرے گی. اگر ہم اس کو چھیڑیں گے ہی نہیں تو وہ کیسے اٹھے گی. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں اس میں بہترین پہلو جس کو ہم نمایاں کر سکتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی ترویج کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. ہم بچوں کو اپنے ایسے لیول پر لے کے آ سکتے ہیں جس سے ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ ہائی لیول کی ہو جائے. ہم بچوں کو ایک ایسے نہج پر لے کے آ سکتے ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ ہمیں بہت کچھ، یعنی مثال کے طور پر اگر میں ہی لے لوں، 10 سال پہلے ہم جب میٹرک لیول پہ تھے تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہماری محدود تھی. اگر ہم آج اپنے بچوں کو میڈیا کے ذریعے دکھائیں تو وہ میرے خیال میں آج سے 10 سال کے 20 سال آگے سوچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کوشش کریں، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے نیگیٹو پہلو میں جانے کی بجائے ہم اس کے مثبت اور پازیٹیو کی طرف چلیں. بالکل. اچھا، یقیناً جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ معاشرے پر اثرات کے حوالے سے، تو کیا اس کے اثرات اداروں پر بھی ہوئے؟ کیونکہ پہلے تھا سلسلہ کہ اگر بک چاہیے ہوتی تھی تو ہم جتنی دور ہمیں جانا پڑتا بک لینے کے لیے، ہمیں تلاش کر کے لانی ہے. کیوں بھائی؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بکس چاہیے. آج ایسا ہے کہ اگر ہمیں بکس نہیں مل رہی، PDF ہمارے پاس موجود ہے. بکس نہیں مل رہی تو ہم کہیں سے بھی کسی بھی وقت واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے ہم اپنے پاس بکس منگوا سکتے ہیں. اس کے یقیناً کچھ نقصانات بھی ہیں، کچھ لوگوں کا بزنس ہلکا لیکن وہی بات ہے، اللہ رب العزت ہی دیتا ہے،
رزق اللہ ہی پہنچانے والا ہے. بالکل. اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت تو 2 ٹائم کا کھانا سب کو دیتا ہے. چونٹی کو بھی اللہ رب العزت کھانا دیتا ہے, مچھلی کو اللہ پاک سمندر کے اندر رزق پہنچا دیتا ہے, ہواؤں کو, مطلب ہر چیز کو رزق ملتا ہے. بالکل. تو اس اگر وے میں دیکھیں پھر تو کوئی بھوکا نہیں ہے. لیکن اگر ہم صرف اس پروگرام اور اپنے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں ایک سوال اور ایک جواب لینے کی حیثیت سے کہ کیا اداروں پر بھی سوشل میڈیا کا اثر ہوا ہے؟ دیکھیں جی, ہر چیز کا کہیں نہ کہیں اثر موجود ہوتا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے دور تھا بچے جو ہیں وہ کتابیں لینے کے لیے کہیں کہیں دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ پہلو دیکھیں تو ہم بالکل بہت قریب آ چکے ہیں کہ ایسے راستے پر کہ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم چند سیکنڈ میں اس کو حصول کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ہمارے تعلیمی میدان کے اندر یہ اثر میں اس کو پھر بھی پازیٹیو پہلو میں لے کے جاؤں گا. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو دور دراز سے کچھ سیکھ نہیں سکتے تھے آج وہ ویڈیو لنک کے ذریعے, یعنی ہم ہارورڈ یونیورسٹی کی بات کر لیں تو یہاں سے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا وہاں کے لیکچرز کو آرام سے سن سکتا ہے. بالکل. اور اسی طرح اگر ہم یہ بات کریں کہ اگر کوئی کتاب کسی کو نہیں مل رہی تو سوچ سے یعنی ہمیں پہلے تو ٹائم لگتا تھا اچھا خاصا, دنوں میں مہینوں میں پر مشتمل ہوتا تھا, لیکن آج چند سیکنڈ کی بات ہے کہ ہم کتاب سے اٹھا کر. لیکن اثرات بھی کچھ نیگیٹو بھی ہیں اس میں چاہتا ہوں وہ بھی شیئر کیے جائے. ہاں, نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر باادب طریقے سے اس کے لیکچر کو سن لیتے تھے, اس کی باتوں کو سن لیتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ نیگیٹو اس کا پہلو سب سے بڑا جو نمایاں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ہے درمیان میں کمیونیکیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان جو عنصر تھا نا, یعنی آئی اٹریکشن جس کو کہتے ہیں, آئیز اٹریکشن کا, وہ ختم ہو چکا ہے. اور جب بچہ آپ کو سامنے بیٹھ کر نہیں سن سکے گا وہ بات وہ ویڈیو پہ نہیں سیکھ سکتا, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں سیکھ سکتا. تو ہمیں بس یہی ایک پہلو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو اپنے پاس سامنے بٹھا کے جو ہم سکھا سکتے ہیں اتنا دور بیٹھ کے. اچھا, اس سے ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ روحانیت کے حوالے سے جب آپ فیس ٹو فیس استاد جیسے ابھی آپ ٹیچر ہیں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یقیناً مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے روحانیت مل رہی ہے. اب میں بیٹھا ہوں اپنے گھر میں اور میں آپ سے ویڈیو لنک کے ذریعے علم حاصل کر رہا ہوں, تو کیا مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی روحانیت ملے گی؟ ایک جو روحانیت ہوتی ہے نا آپ کی فیس انسٹرکشن, ایک دوسرے کو دیکھنا, فیس ٹو فیس جسے ہم کہتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی روحانیت ملتی ہے؟ علم تو حاصل ہو جائے گا, آپ نے مجھے سبق یاد کرانا ہے, میں یاد کر لوں گا اور آپ کو سنا لوں گا, کیا روحانیت بھی مل رہی ہے مجھے؟ دیکھیں جی, روحانیت کی بات کی جائے تو بعض لوگوں کا جو تصور ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوں. بعض لوگوں کا تصور یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ غیب سے بھی روحانیت مل رہی ہوتی ہے. لیکن جو روحانیت جو تسلسل استاذ اور شاگرد کا ہے فیس ٹو فیس پیدا ہو سکتا ہے, میرے خیال میں وہ تسلسل جو ہے وہ ایک ویڈیو کے ذریعے استاذ سب پہ نظر نہیں رکھ سکتا, کیونکہ اور اسی طرح استاذ جو ہے وہ تمام کلاس کے طلباء پر جو ہے وہ بیک وقت اپنی نظر کو نہیں گھما سکتا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا کمی بیشی تو اس میں بھی ہوگی. پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم جو آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا آپ کی لائف میں؟ نہیں, ہم کیوں نہیں فائدے کی بات کریں تو نالج تو ہمیں میسر ہو رہا ہے, لیکن میں جو پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں ہماری جو آئی انسٹرکشن ہے نا اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ ہمیں میسر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم طلباء کی جو صحیح تربیت ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر پا سکتے. یعنی ہم اپنے طلباء کو دیکھتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے تو ہم اس کی تربیت کرنے کے اوپر جو ہماری ذمہ داری ہوگی ہمیں اس کا پورا نقشہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ویڈیو میں ہمیں اس کا پورا نقشہ, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اس کی گفتگو یا اس کی بات کو اسٹک بھی پڑ جاتی ہے, قریب ہیں تو تھپڑ بھی پڑ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ تو محبت کی باتیں ہیں, یہ تو مطلب کہ بچے کے اوپر تھوڑا سا اگر ہم زور زبردستی نہیں ڈالیں گے تو یقینی طور پر وہ ہماری بات کو ویلیو بھی نہیں دے گا. اچھا, میں چاہوں گا ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے, کیونکہ آج کل بہت سے کیسز سامنے آتے ہیں کہ
استاد صاحب نے زیادہ تر مدارس میں ایسا ہوتا ہے اور گورنمنٹ اسکولز وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مار دیا پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. آپ ایسے اساتذہ کو کیا کہیں گے کہ بچوں کو کس حد تک مارنا چاہیے, سزا دینی چاہیے, اور پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے اگر استاد نے غلطی سے مار ہی دیا, لگ ہی گئی, غصہ آ ہی گیا, تو پیرنٹس کو کتنا صبر کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ استاذ وہ مقام ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبر و تحمل کا محور, مرکز. بے شک. جب تک استاذ کے اندر صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے استاد, تو تب تک میرے خیال میں وہ اپنے بچوں کو صحیح نالج, صحیح علم ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. بالکل. تو سب سے پہلے استاد کو ہونا چاہیے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب اور اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے اس کو بھی بر وقت کریں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی, ہر سوال کا آپ نے بہت مثبت انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا, پازیٹیو رے کر دیا. نہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم پازیٹیو کی طرف کم جا رہے ہوتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو سلسلہ بھی ہے. تو اگر ہم اپنی لائف کو پازیٹیو طریقے سے لے کر چلیں گے تو ہماری کامیابی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے. ماشاء اللہ سے آپ نے بھی اس کی وضاحت کی. اللہ کریم آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے. بہت اچھا لگا, امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے پروفیسر صاحب. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے پروگرام کا وقت, آج کا پروگرام اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح میری آپ سے گزارش ہے, اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے. فلسطین والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.